أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون. ملکہ بلقیس نے کہا، اے سردارو، میرے اس معاملے میں مجھے مشورہ دو۔ میں کسی معاملے میں قطعی کوئی فیصلہ نہیں کرتی جب تک تم میرے پاس موجود نہ ہو۔ قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين. وہ بولے، ہم بڑے طاقتور اور بڑی سخت لڑائی لڑنے والے جنگجو ہیں، اور فیصلے کا اختیار آپ ہی کے پاس ہے، تو غور کر لیجئے کہ آپ ہمیں کیا حکم دیتی ہیں۔ قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون. وہ بولی، جنگ کی صورت میں جب بادشاہ کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں تو اسے تباہ و برباد کر دیتے ہیں اور وہاں کے عزت والوں کو ذلیل کر دیتے ہیں۔ یہی بادشاہوں کا طریقہ ہے اور وہ اسی طرح کرتے ہیں۔ وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون. اور میں ان کی طرف ایک تحفہ بھیجتی ہوں، پھر دیکھوں گی کہ میرے قاصد کیا جواب لے کر واپس آتے ہیں۔ اگر وہ نبی ہیں تو تحفہ قبول نہ کریں گے بلکہ اسلام قبول کرنے کا مطالبہ کریں گے۔ فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون. پھر جب قاصد تحفہ لے کر سلیمان کے پاس آیا تو انہوں نے فرمایا، کیا تم مال سے میری مدد کرتے ہو؟ تو یاد رکھو کہ اللہ نے مجھے جو دین اور ملک وغیرہ عطا فرمایا ہے وہ اس دنیاوی مال سے بہت بہتر ہے جو اس نے تمہیں دیا۔ مجھے یہ تحفہ نہیں چاہیے بلکہ تم ہی اپنے تحفے پر خوش ہوتے ہو۔ ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون. اے ملکہ بلقیس کے قاصد، تو ان کی طرف لوٹ جا، اگر وہ ایمان نہ لائے تو ہم ضرور ان پر ایسے لشکر لائیں گے جن کے مقابلے کی ان میں طاقت نہ ہوگی، اور ہم ضرور ان کو اس شہر سے ذلیل اور رسوا کر کے نکال دیں گے۔ جب قاصد نے واپس پہنچ کر ملکہ بلقیس کو تمام حالات و واقعات بتائے تو اسے یقین ہو گیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں اور ہم ان سے مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ چنانچہ وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہونے کے لیے ایک بڑے لشکر کے ساتھ روانہ ہوئی اور اپنا تخت 7 محلوں میں سے سب سے آخری محل میں محفوظ کر دیا اور تمام دروازوں پر تالے لگا کر ان پر پہرے دار مقرر کر دیے۔ چنانچہ آگے ارشاد ربانی ہے، قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين. سلیمان نے فرمایا، اے درباریو، تم میں کون ہے جو ان کے فرما بردار ہو کر میرے پاس حاضر ہونے سے پہلے اس کا تخت میرے پاس لے آئے؟ قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين. ایک بڑا طاقتور جن بولا، میں آپ کے اپنی جگہ سے اٹھنے سے پہلے وہ تخت آپ کی خدمت میں لے آؤں گا، اور بے شک میں اس پر ضرور قوت والا امانت دار ہوں۔
قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم۔ سلیمان کے دور کے ولی آصف بن برخیا جن کے پاس کتاب کا علم تھا، انہوں نے عرض کی میں آپ کے پلک جھپکنے سے پہلے اس تخت کو آپ کے سامنے حاضر کر دوں گا۔ چنانچہ انہوں نے تخت حاضر کر دیا۔ پھر جب سلیمان نے تخت کو اپنے پاس رکھا ہوا دیکھا تو فرمایا یہ میرے رب کا فضل ہے تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں شکر کرتا ہوں یا ناشکری، اور جو شکر کرے تو وہ اپنے ہی فائدے کے لیے شکر کرتا ہے، اور جو ناشکری کرے تو بے شک میرا رب بے نیاز ہے، سب خوبیوں والا۔ اللہ کے ولی آصف بن برخیا نے بھاری بھرکم تخت جو سینکڑوں میل مسافر پر تھا آنن فانن حاضر کر دیا۔ اس سے معلوم ہوا اللہ اپنے مقرب بندوں کو بڑی قوت اور طاقت عطا فرماتا ہے، لہٰذا اللہ کے ولی کی کرامت کا انکار انتہائی افسوسناک ہے۔ قال نكروا لها عرشها ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون۔ سلیمان نے فرمایا کہ اس ملکہ بلقیس کی آزمائش کے لیے اس کے تخت کا حلیہ بدل دو تاکہ ہم دیکھیں کہ وہ اس تبدیلی کے باوجود اپنے تخت کو پہچاننے کی راہ پاتی ہے یا ناواقف لوگوں میں شامل ہوتی ہے۔ فلما جاءت قيل أهكذا عرشك قالت كأنه هو وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين۔ پھر جب وہ سلیمان کے دربار میں آئی تو اس سے کہا گیا کیا یہ تیرا تخت ایسا ہی ہے؟ وہ بولی ایسا لگتا ہے کہ گویا یہ وہی ہے، اور ہمیں اس واقعے سے پہلے ہی علم ہو چکا تھا کہ آپ سچے نبی ہیں اور ہم آپ کے فرما بردار ہوئے۔ وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين۔ اور اسے ایمان سے اس چیز نے روکا ہوا تھا جسے وہ اللہ کے سوا پوجا کرتی تھی، بے شک وہ کافروں میں سے تھی۔ قيل لها ادخل الصرح فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح ممرد من قوارير قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين۔ اس سے کہا گیا صحن میں داخل ہو جاؤ۔ وہ صحن شفاف شیشے کا تھا جس کے نیچے پانی جاری تھا، تو جب اس نے وہ صحن دیکھا تو اسے گہرا پانی سمجھی اور اپنی پنڈلیوں سے کپڑا اونچا کر لیا تاکہ پانی میں چل سکے۔ سلیمان نے فرمایا یہ پانی نہیں بلکہ یہ تو شیشوں سے بنا ہوا صاف شفاف چکنا صحن ہے۔ وہ عرض کرنے لگی اے میرے رب، بے شک میں نے سورج کی پوجا کر کے اپنی جان پر ظلم کیا، اور اب میں سلیمان کے ساتھ اللہ پر ایمان لاتی ہوں جو تمام جہانوں کا رب ہے۔